کہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران اور سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ کرپشن میں ملوث 70ویں گریڈ کے 2 آفیسرز کو اور 7 بلڈنگ انسپیکٹرز کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ چیف کارپوریشن آفیسر سید علی عباس بخاری نے سیکرٹری بلدیات کو خط بھی لکھ دیا۔ اسی بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ درشا عرفان، بالکل لاہور میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ ہے اور غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران اور سہولت کاروں کے خلاف آج دائرہ کار تنگ کیا گیا ہے۔ آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا، جس میں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو کرپشن میں ملوث 17 گریڈ کے 2 افسران اور 7 بلڈنگ انسپیکٹرز کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ چیف کارپوریشن آفیسر سید علی عباس بخاری نے سیکرٹری بلدیات کو چٹھی جاری کر دی ہے، جس میں غیر قانونی تعمیرات میں 17ویں گریڈ کی سمیرا چوہان کو کرپشن کی بنا پر عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ زونل آفیسر پلاننگ واگا زون ارم الطاف کو عہدے سے ہٹانے کی بھی سفارش کر دی گئی ہے۔ اسی طرح واگا زون کے 2 انسپیکٹر ہیں علی شاہد اور ارسلان جامی کو نوکری سے ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح نیشنل زون کے 2 بلڈنگ انسپیکٹر طارق سعید اور عصمت اللہ کو بھی نوکری سے برخاست کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ شالامار زون کے احسن رضا اور علی رضا کو بھی نوکری سے برخاست کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح عزیز بٹی زون کے بلڈنگ انسپیکٹر محمد یاسین کو عہدے سے ہٹانے کی بھی سفارش کر دی گئی ہے۔ شہر کے 9 زون کے بلڈنگ انسپیکٹر اور زونل پلاننگ افسران کو بلیک لسٹ کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ بلیک لسٹ میں شامل بلڈنگ انسپیکٹرز اور زونل آفیسر پلاننگ فیلڈ میں کام نہیں کر سکیں گے۔ کمشنر لاہور کے حکم پر چیف کارپوریشن آفیسر سید علی عباس نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پر چٹھی لکھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسکولوں کے لیے 5.5 ارب روپے فنڈ جاری ہو گئے ہیں۔ اسکولوں کو رواں مالی سال کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے، جبکہ لاہور کے اسکولوں کے لیے 17 کروڑ روپے سے زائد فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ فنڈز ایجوکیشن اتھارٹیز کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے جائیں گے۔ فنڈ سے روزمرہ کے اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ تفصیلات بتائیں گے عاطف پرویز جی، بتائیے۔ اسکولوں کے لیے فنڈ جاری کیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو جو ہے وہ 5 ارب سے زائد کے فنڈ جاری کیے ہیں اور یہ نان سیلری بجٹ کی مد میں جو ہے یہ فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کے 11 طلباء اسکولوں کے لیے جو 17 کروڑ سے زائد کے فنڈ دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں یہ فنڈ جو ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے اکاؤنٹس میں جائیں گے، جہاں سے یہ اسکولوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ۔ باٹا پور پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 3 کلاشن کو پسٹل، میگزینز اور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں شاہد عرف بودا، علی حسن، ارشد اور امین شامل ہیں۔ مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ اسی طرح سے کہ ایس پی کینٹ ویش پی کی سربراہی میں ناجائز اسلحے کے خلاف پولیس سلیکشن ہوئی ہے اور باٹا پور پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ علاقے میں دہشت اور خوف کی علامت سمجھا جانے والا بدماش شاہد اور بودا 3 ساتھیوں سمیت اور افسر سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم میں شاہد اور بودا، علی حسن، ارشد، امین جو ہے یہ شامل ہیں۔ ملزمان سے 3 کلاشن کو پستول، میگزینیں اور گولیاں بھی جو ہے برآمد کر لی گئی ہیں۔ 4 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، جہاں پہ ان سے جو ہے مقدمات سے ماضی میں اور جو بھی محرکات تھے ان کو ساروں کو مد نظر رکھے تحقیقات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایس پی کینٹ اویش پی کا کہنا تھا کہ ناجائز اسلحہ، شو آف ویپن اور ہوائی فائرنگ کے خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ ہر قسم کی اس طرح کے ناصر کے خلاف جو ہے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبین۔ صوبائی وزیر زراعت ایس ایم تنویر کی زیر صدارت پنجاب سیڈ کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ مقرر کردہ ایس او پیز پر پورا اترنے والی 8 مختلف فصلوں کی اقسام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ کپاس کی 5 اقسام کی بھی مشروط منظوری دے دی گئی۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ اس بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ پنجاب سیڈ کونسل کا 57واں اجلاس منسٹر بلاک میں منعقد ہوا، جس میں مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیڈ کارپوریشن شان الحق نے 16 مختلف فصلوں کی اقسام کو عام کاشت کی منظوری کے لیے جو ہے پیش کیا۔ اجلاس میں مقرر کردہ ایس او پیز پر پورا اترنے والی 8 مختلف فصلوں کی اقسام کی منظوری دی گئی۔ کپاس کی 5 اقسام کی جو ہے منظوری دی گئی ہے۔ کپاس کی ٹرپل جین ورائٹی CKC5 مطلوبہ معیار پر پورا اترنے پر عام کاشتکار کے لیے جو ہے منظور اسے کیا گیا ہے۔ پنجاب سیڈ
کونسل نے سبزیات کی 2 اقسام کی عام کاشت کے لیے منظوری دی گئی، اور اس حوالے سے وزیر زراعت اسم تنویر کا کہنا تھا معیار پر پورا نہ اترنے والی اقسام منظوری کے لیے پنجاب سیڈ کونسل کے اجلاس میں ہرگز پیش نہ کی جائیں۔ پنجاب سیڈ کونسل میں فصلوں کے اقسام کی منظوری کے لیے DNA فنگر پرنٹ رپورٹ جو ہے اس کا ہونا لازمی ہے۔ کپاس کی مقررہ معیار پر پورا نہ اترنے والی اقسام کی منظوری کسی صورت نہیں دی جا سکے گی، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام بریڈرز مقرر کردہ SOPs کے مطابق فصلوں کی اقسام کو عام کاشت کے لیے پیش کریں۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے گی، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زراعت قومی معیشت کا اہم سیکٹر ہے، زرعی ترقی کے لیے ہر ضروری اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں MD پنجاب سیڈ کارپوریشن شان الحق، ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع ڈاکٹر انجم علی، چیف سائنٹسٹ ایوب، زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد ڈاکٹر اختر اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ GC یونیورسٹی نے ICS کی پہلی اوپن میرٹ لسٹ جاری کر دی ہے۔ کل 310 سیٹوں کے لیے میرٹ لسٹ جاری کی گئی ہے، جبکہ میرٹ لسٹ میں پورا اترنے والے امیدواران 18 اگست تک فیس جمع کروا سکیں گے۔ اسی بارے مزید تفصیلات بتائیں گے سجاد حسین، جی بتائیے۔ جی بالکل، GC یونیورسٹی نے ICS کی پہلی اوپن میرٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے، اور ICS لسٹ کا پہلا جو میرٹ ہے 83.9 سے شروع ہوا ہے، اور ICS فرسٹ ایئر کا آخری جو میرٹ ہے وہ 79.5 پر بند ہوا ہے۔ کل 310 سیٹوں کے لیے میرٹ لسٹ جاری کی گئی ہے، جبکہ کل جو سیٹیں تیار ہو رہی ہیں وہ 400 کے قریب ہیں۔ میرٹ لسٹ پر پورا اترنے والے امیدواران سے جو ہے وہ 18 اگست تک جو ہے وہ فیس جمع کروانے کی درخواست کی گئی ہے۔ باقی 5 دیگر پروگرامز کی اوپن جو میرٹ لسٹ ہے اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اور آج تمام پروگراموں کی فرسٹ ایئر کے جو پروگرام ہیں ان کی تمام جو میرٹ لسٹیں ہیں 6 پروگرام کی آج GC یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے سجاد، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سنہ 9 مئی کی تحقیقات میں اہم موڑ سامنے آ گیا ہے۔ چیئرمین PTI کا موبائل فون فورینسک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ موبائل فون کی فورینسک رپورٹ آتے ہی JIT کو فراہم کر دی جائے گی۔ لاہور پولیس نے چیئرمین PTI کو زمان پارک سے گرفتار کیا تو ان کا فون بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ انویسٹیگیشن پولیس نے چیئرمین PTI کے موبائل فون کو فرانسک کے لیے بھجوا دیا ہے۔ DIG انویسٹیگیشن عمران کشور چیئرمین PTI کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کا حصہ تھے۔ عمران کشور سنہ 9 مئی کے مقدمات کی تحقیقات کرنے والی JIT کے سربراہ بھی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق لاہور میں اندراج مقدمات کے حوالے سے موبائل فون میں موجود ڈیٹا پولیس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ موبائل فون کی فرانسک رپورٹ آتے ہی JIT کو فراہم کر دی جائے گی۔ چیئرمین PTI اس وقت توشخانہ کیس میں سزا کے بعد اٹک جیل میں ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ سمیت 7 مقدمات میں چیئرمین PTI کی عبوری ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی۔ عدالت نے وکیل کی جانب سے دائر حاضری معافی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ جناح ہاؤس حملہ سمیت 7 مقدمات کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سماعت۔ جج اعجاز احمد بٹر نے چیئرمین PTI کی عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت سے حاضری معافی کی درخواست کی اور مزید دلائل کے لیے مہلت مانگی۔ ملزم کے وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے بھی کوئٹہ قتل کیس میں چیئرمین PTI کو 24 اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نے درخواست گزار کے وکیل کی استدعا کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ ملزم سزا یافتہ ہے اور قانون میں ایسی گنجائش موجود نہیں کہ سزا یافتہ ملزم کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے، لہٰذا عدالت چیئرمین PTI کی عبوری ضمانتیں خارج کرے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا اور بعد ازاں فیصلہ سناتے ہوئے مختلف مقدمات میں عبوری ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی، تو محکمہ موسمیات کی لاہور سمیت ملک بھر میں 14 اگست سے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ بحریہ عرب سے مونسون ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ محکمہ موسمیات کی لاہور سمیت ملک بھر میں 14 اگست سے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ بحیرہ عرب سے مانسون ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ تو موسم کی صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات کی لاہور سمیت ملک بھر میں 14 اگست سے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گی سامعہ سعید۔ جی سامعہ۔ بالکل، اگر بات کی جائے شہر لاہور میں موسم کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ
बहीर अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में जो हैं वो दाखिल हो रही हैं। यही देखा जाएगा 13 अगस्त को मगरिबी हवाएं भी मुल्क में दाखिल होंगी, जिसके बायस 13 अगस्त की शाम से 16 अगस्त के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यही बताया जा रहा है कि लाहौर समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलगित, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अचक, चकवाल, जेहलम और मंडी बाउदीन और कसूर और दीगर इलाकों में जो है वो वक्फे से गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और यही देखा जाएगा 14 से 16 अगस्त के दौरान तेज मूसलाधार बारिश के बायस कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चतराल और इस्लामाबाद के अलावा जो पेशावर के पहाड़ी इलाके हैं उनमें भी लैंड स्लाइडिंग का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है। और यही बताया जा रहा है कि 14 और 15 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरावाला, लाहौर में तेज मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके भी तेरे आब आ सकते हैं, जबकि मरी, गिलगित, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो इसी हवाले से महकमा मौसमियात ने एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी हैं और यही कहा जा रहा है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक किसान हजरात मौसमियाती पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए अपने मामलात को तरतीब दें। ताहम सियाहों को बारिश के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मोहतात रहने की हदायत जारी कर दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है आंधी, झक्कड़ और गरज। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। CBD पंजाब के पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी हैं। यौम आज़ादी तक जारी रहने वाली तकरीबात जश्न आज़ादी, तरक्की और कमाल के थीम के तहत मुनक्किद की जा रही हैं। कलमा चौक अंडरपास CBD पंजाब बुलेवर्ड को सब्ज और सफ़ेद रंग की बरकी कुमकुमों के साथ सजाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं CBD पंजाब की पाकिस्तान की 76वीं यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। यौम आज़ादी तक जारी रहने वाली तकरीबात जश्न आज़ादी, तरक्की और कमाल के थीम के तहत मुनक्किद की जा रही है। कलमा चौक अंडरपास CBD पंजाब मेन बुलेवर्ड को सब्ज और सफ़ेद रंग के बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। CBD पंजाब की पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। यौम आज़ादी तक जारी रहने वाली तकरीबात जश्न आज़ादी, तरक्की और कमाल के थीम के तहत मुनक्किद की जा रही हैं। अक़लीती बरादरी की जानिब से अमन वॉक का एहतमाम, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड समेत तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं की शिरकत। इस हवाले पर मौका पर केक भी काटा गया है और फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी है। अक़लीती बरादरी के रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान का हर शहरी बराबर का हकूक रखता है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। अक़लियती बरादरी की जानिब से अमवॉक का एहतमाम किया गया। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड समेत तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं की शिरकत। इस मौके पर केक भी काटा गया। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान का हर शहरी बराबर के हकूक रखता है। तो आपको बताएं कि अक़लियती बरादरी की जानिब से अमवॉक का इनेकाद किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं अक़लीती बरादरी की जानिब से अमन वॉक का एहतमाम किया गया है। ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के इदारे कसरे बहबूद में जश्न आज़ादी गाला का इनेकाद किया गया है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। तालिबात की जानिब से मिली नगमे पेश किए गए हैं, जबकि जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के इदारे कसरे बहबूद में जश्न आज़ादी गाला का इनाकाद। तकरीब में हर तरफ कौमी परचमों की बहार नजर आई। तालिबात और नन्ही बच्चियों ने रिवायती लिबास जेब तन कर रखे थे। कसरे बहबूद में तरबियत हासिल करने वाली खवातीन की तैयार करदा मसनूआत नुमाइश के लिए पेश। खवातीन नेल आर्ट भी हाथों पर सजाती रहीं। हैंडी क्राफ्ट, ज्वेलरी, पेंटिंग समेत खाने के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज बने रहे। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन ने तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की और तालिबात में तोहफ़े तकसीम किए। उनका कहना था कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी के दिन को जोशो खरोश से मनाती हैं। आज़ादी की हिफाजत और मुल्क की तरक्की के लिए सबको भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। आज़ादी के इस मौका पे हम अपनी कौम के साथ हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के मसाइल हल करने में जो हमारा रोल है वो हम प्ले करें और अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। लड़कियों का कहना था कि हमें 14 अगस्त पर लगाई जाने वाली झंडियों का उतर जाने के बाद भी एहतराम करना चाहिए। आज़ादी के दिन को तो मैं यही कहूँगी कि अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हम लोग आज़ाद मुल्क में आए थे, तो इसलिए हमें कदर करनी चाहिए और इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। हमें आज़ादी के दिन को इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम इस दिन तक पहुँचे हैं, तो इसलिए हम लोगों को इसे बहुत जोश और खरोश से मनाना चाहिए। दिल दिल
पाकिस्तान जाल जाल पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जाल जाल पाकिस्तान। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने आज़ादी गाला में जारी सरगर्मियों का मुआयना भी किया और खवातीन की बनाई मसनूआत की तारीफ की और समर कैंप में आने वाले बच्चों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।